بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات ایسے بھی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا ہے، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا دیتا ہوں، اور میں مردے زندہ کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کلام اللہ شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس معجزہ کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے اپنے ہاتھوں سے بناتے اور پھر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ یہ دراصل اس بات کا جواب تھا کہ اگر کوئی اس بات میں شک کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کس طرح پیدا ہو گئے، تو اللہ کریم نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ان لوگوں کو جواب دے کہ تم لوگ بغیر باپ کے پیدائش کی بات کرتے ہو، ہم چاہیں تو ماں باپ دونوں کے بغیر ہی پیدائش ممکن کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے شریر لوگوں نے اس معجزے کو دیکھتے ہوئے بھی آپ سے کہا کہ آپ ایک ایسا پرندہ بنائیں جس میں پرندوں، حیوانوں اور انسانوں والے اوصاف ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کی دراصل عادت تھی کہ وہ اس سے پہلے بھی نبیوں سے عجیب و غریب معجزات کے مطالبے کرتے رہتے تھے۔ اس جانور کو ہم اپنی زبان میں چمگادر کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ پھر جب آپ نے چمگادر بنا دی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، کیونکہ چمگادر کے دانت اور داڑیں ہوتی ہیں، اسے حیض آتا ہے اور وہ بچے جنتی ہے اور انڈے نہیں دیتی، بغیر پروں کے یعنی گوشت کے بازوؤں سے اڑتی ہے، اس کے کان ہوتے ہیں، اس کے پستان ہوتے ہیں، اس کے تھنوں میں دودھ آتا ہے اور یہ انسانوں کی طرح ہنستی ہے۔ دن کی روشنی اور شب کی تاریکی میں اسے دکھائی نہیں دیتا، اسے صرف 2 وقتوں میں دکھائی دیتا ہے، یعنی ایک سورج غروب ہونے کے بعد جب تک روشنی رہتی ہے، اور دوسرا جب طلوع آفتاب ہوتا ہے یعنی روشنی ہونے سے پہلے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تب علم طبیعت کی ہر طرف دھوم تھی۔ اہل یونان کے حکماء اتباع کی طب و حکمت کا زبردست اثر ارد گرد کے ممالک پر تھا۔ صدیوں سے ان ممالک میں بڑے بڑے طبیب اپنی حکمت و کمالات کا مظاہرہ کر رہے تھے، جبکہ اللہ کریم کی وحدانیت اور دین حق کی طرف کوئی رغبت دلانے والا نہ تھا، تو وہ خود بنی اسرائیل بھی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب مبعوث فرمایا تو آپ کو اس زمانہ کے عین مطابق ایسے معجزات بھی عطا فرمائے جو کہ ارباب و کمال اور ان کے پیروکاروں میں اچھی طرح اثر انداز ہوں۔ اگرچہ آپ کو اللہ کریم نے الہامی کتاب انجیل بھی عطا فرمائی، مگر اس دور کے مطابق معجزات بھی عطا فرمائے۔ اس دور میں ہر قوم میں ایسے مسیحا موجود تھے جن کے علاج سے مایوس مریض صحت کاملہ حاصل کرتے تھے۔ یہ بہت ہی تجربہ کار طبیب ہوا کرتے تھے، مگر ان لوگوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے لا علاج مریض صحت مند ہوتے دیکھے تو بے اختیار کہہ اٹھے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں کے لیے دعا فرماتے تو وہ بھی اکیارے ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر قوم کے ماہر طبیب کہہ اٹھے کہ یہ تو جادو ہے، کیونکہ ان کے علم میں تو ایسی کوئی دوا تھی ہی نہیں جو پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کر سکتی تھی۔ مگر ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعا مبارکہ اور ان حکیموں کی دعا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ دعا سے تندرستی حاصل نہیں ہو رہی تھی بلکہ نبی کی دعا سے ہو رہی تھی۔ اس طرح اس دور میں کوہر کا مرض پھیل چکا تھا اور اس کے علاج سے بھی اس دور کے بڑے بڑے طبیب عاجز تھے۔ ان حکیموں نے اس مرض میں مبتلا مریضوں کو ایک الگ تھلگ جگہ پر منتقل کرنے کا کہہ دیا تھا تاکہ یہ مرض دیگر لوگوں میں نہ پھیل جائے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی بدولت کوڑ کے مریض میں مبتلا مریض دیکھتے ہی دیکھتے صحت یاب ہونے لگے، جس کی وجہ سے ان طبیبوں کی شہرت و داغدار ہونا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ تو اور کچھ نہیں بلکہ جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا۔ اس زمن میں ہمیں 4 واقعات ملتے ہیں جب آپ نے کسی مردے کو زندہ کیا۔
ان میں ایک آزر آپ کا دوست، دوسرا بڑیا کا بیٹا، تیسرا عاشر کی بیٹی اور چوتھے حضرت سام بن نو تھے۔ آزر آپ کا بہت ہی قریبی دوست تھا۔ آپ کو آزر کی بہن نے اطلاع دی کہ آپ کا دوست آزر فوت ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آزر کے گھر سے 3 روز کی مسافت پر قیام پذیر تھے۔ آپ اپنے چند حواریوں کے ہمراہ آزر کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے آزر کی بہن سے فرمایا کہ مجھے اس وقت آزر کی قبر پر لے چلو، تو وہ آپ کو اپنے بھائی کی قبر پر لے آئی۔ آپ نے قبر پر آ کر دعا کی تو اللہ کریم نے آزر کو اسی وقت زندہ کر دیا۔ آزر نہ صرف زندہ ہو گیا بلکہ صاحب اولاد ہونے کے بعد انتقال کیا۔ اسی طرح اس بڑیا کے بیٹے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑیا کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ لوگ چارپائی یا لکڑی کے تختے پر لے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑیا کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے۔ آپ کو اس پر ترس آ گیا۔ آپ نے اسی وقت لوگوں سے فرمایا کہ جنازہ روک دو۔ انہوں نے جنازہ روکا تو آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑیا کا بیٹا زندہ ہو گیا اور چارپائی سے اٹھ کر اپنی بوڑھی ماں کی طرف دوڑا اور اس کے گلے لگ گیا۔ وہ بھی صاحب اولاد ہو کر مرا۔ اسی طرح عاشر کی بیٹی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو بادشاہ نے عاشر وصول کرنے پر مقرر کیا، اسی لیے اس کو عاشر کہا جاتا تھا۔ اس کی بیٹی جب اچانک فوت ہوگی تو اس کا حال بھی پاگلوں جیسا ہو گیا۔ آپ نے ایک مرتبہ اس کو بہت برے حال میں ملاحظہ فرمایا تو آپ کو اس پر ترس آ گیا۔ آپ نے اس کی بیٹی کے لیے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئی اور اس کے باپ کو سکون حاصل ہوا۔ عاشر کی بیٹی بھی زندہ رہی جب تک کہ اس کو اولاد نہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت سام بن نو علیہ السلام کی قبر پر آئے تو انہیں وفات پائے صدیاں گزر چکی تھی۔ آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے۔ قیامت کے خوف سے ان کے نصف بال سفید ہو چکے تھے۔ انہوں نے قبر سے باہر آتے ہی پوچھا کہ کیا قیامت آ چکی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت تو نہیں آئی، بلکہ میری دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور کچھ دیر گفتگو فرمائی، جس کے بعد حضرت سام بن نو علیہ السلام دوبارہ انتقال کر گئے۔ اگرچہ قریب 4000 برس پہلے حضرت سام بن نو کی وفات ہو چکی تھی اور بنی اسرائیل ان کی قبر سے بخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کی وفات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے، مگر وہ پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، الٹا ان کو باتیں سنانے لگے۔ ناصرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت نبوت کیا تو قوم کے لوگ سرکشی پر اتر آئے۔ چنانچہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک شہر میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہاں ایک شخص نے آپ کو بہت ہی عزت و تکریم کی اور ہر طرح سے خدمت گزاری کی۔ ایک روز وہ بہت ہی افسردہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس قدر افسردہ کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ اس شہر کا حاکم بہت ہی ظالم ہے۔ اس کی عادت ہے کہ شہر والوں کی باری باری سے ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس کی اور اس کے درباریوں کی دعوت کیا کریں، یعنی کھانا بھی کھلائیں اور شراب بھی پلائیں۔ آج بدقسمتی سے میری باری ہے اور میرے حالات اس قابل نہیں کہ میں یہ سب کر سکوں۔ بی بی مریم نے جب یہ سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ اس کی مدد کریں۔ چنانچہ آپ اپنی والدہ کے حکم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جب بادشاہ اور اس کے درباریوں کے آنے کا وقت ہو تو ایک دیگ اور ایک مٹی کا مٹکا بھر لینا۔ جب بادشاہ آ جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیگ میں اور مٹکے میں پھونک ماری تو مٹکا شراب سے اور دیگ عمدہ بھنے ہوئے گوشت سے بھر گئی۔ جب بادشاہ اور اس کے درباری آئے تو سب خوب سیر ہو کر کھایا پیا، مگر پھر بھی کسی بھی چیز میں کمی نہ آئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس قدر عمدہ گوشت کس نے پکایا اور یہ شراب کہاں سے لائے ہو؟ اس نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر آخر اس نے بتا دیا۔ بادشاہ اور اس کے درباری یہ سن کر بہت متاثر ہوئے۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو کچھ عرصہ قبل اچانک مر چکا تھا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ میرا بیٹا زندہ کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا بیٹا زندہ ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ مان گیا۔ چنانچہ آپ نے دعا کی تو اس کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں نے ایمان لانے میں ذرا بھی دیر نہ کی اور یہی آپ کے سب سے پہلے مددگار تھے جن کو آپ کا حواری کہا جاتا ہے۔ ناصرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے
جن کو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ کریم نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور پھر اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے پاک کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا کر کفار سے نجات عطا فرمائی اور ان کی سازش سے ان کو بچا لیا۔ آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے بادشاہ وقت کو حد درجہ پریشان کر دیا تھا۔ بادشاہ یہودی تھا اور آپ کے بہت خلاف تھا۔ آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی الزام لگا کر پھانسی دے دو۔ چنانچہ انہوں نے ایک منافق کو منتخب کیا کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا جلتا تھا اور درباریوں سے بھی اس کی راہ رسم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر اللہ کریم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ نے اپنے حواریوں کو مطلع فرما دیا کہ بادشاہ اور اس کے درباری میرے قتل کے در پہ ہے، تو تم لوگ اپنی حفاظت کرنا۔ وہ منافق اپنے بدماشوں کے ہمراہ آپ کے گھر پہ آیا۔ اپنے ساتھیوں کو اس نے گھر کے باہر ہی کھڑا کیا اور خود گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور جب اس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑکی کے راستے آسمان کی طرف بلند ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا۔ وہ منافق بڑی دیر تک حیران و پریشان کھڑا یہی سوچتا رہا کہ اپنے ساتھی کو کیا جواب دے گا۔ ادھر اس کے ساتھی یہ سوچ رہے تھے کہ اس کی لڑائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہوگی۔ بہرحال وہ منافق شدید پریشانی میں گھر سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس کی شکل و شباہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہو بہو ہو گئی۔ چنانچہ وہ یوں ہی باہر نکلا، اس کے ساتھیوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا۔ اس نے بہت شور مچایا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی شکل و صورت تو بدلی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھی اس کی کسی بھی بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کو بھی مارنے لگے وہ یہی کہتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں۔ انہوں نے پورا گھر چھان مارا مگر وہ اپنے سردار کو نہ پا سکے۔ اس بات سے وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے اور اس کو مارنے لگے۔ وہ چلاتا ہی رہا کہ ارے بے وقوفو، مجھے ذرا پہچانو تو صحیح، میں تو تمہارا سردار ہوں۔ مگر انہوں نے اس کو لے جا کر عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے مقدمہ چلایا اور اس پر قتل ثابت کر کے سولی چڑھانے کی سزا سنا دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ جس کی چاہے حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے نرکے میں سے حفاظت کے ساتھ نکال لے۔ اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگرچہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت سے ہمکنار کر دیا تھا، مگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان بدبختوں نے نہ تو آپ کو قتل کیا اور نہ ہی آپ کو مسلوب کر سکے، کیونکہ آپ بلا شبہ اللہ کریم کی مضبوط حفاظت میں تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو آپ کی عمر مبارکہ 32 برس تھی اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے بعد 5 برس تک حیات رہی۔ بی بی مریم کا وصال تقریباً 52 یا 53 برس کی عمر میں ہوا۔